بہرحال ہم چونکہ مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سارے دلائل ایک طرف اور قرآن و سنت ایک طرف، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ نساؤکم حرث لکم، عورت کا بنیادی مقصد دیگر جیسے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے کہ وہ نسل بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس سے ہم بستری بھی اسی نیت سے ہونی چاہیے کہ تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو، نہ یہ کہ اس نیت سے ہو کہ اولاد کو تم روکو۔ باقی اولاد روکنے کے فقہی حکام کیا ہیں، کن صورتوں میں وقتی ضرورت کے پیش نظر اولاد آپ روک سکتے ہیں، وہ ضرورت پڑنے پر آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اس آیت میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ غلط باتوں پہ قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ بعض لوگ آج بھی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ضد اور عناد کی وجہ سے کسی غلط بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اپنی ضد اور انا بنا لیتے ہیں، تو یہ بہت بری طبیعت ہے۔ دیکھیے شیطان نے یہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اب شیطان سے جو غلطی ہوئی تو بجائے اس کے کہ اس غلطی کی تلافی کر کے اللہ سے توبہ کرتا، شیطان اس غلطی پر اڑ گیا اور اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے اس سے بھی بڑی غلطی کر بیٹھا۔ وہ غلطی کیا تھی کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، لہذا اب میں اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے زندگی دے دی جائے، قیامت تک کے لیے مجھے زندگی دے دی جائے۔ تو یہی طبیعت ہے، اور اپنا نقصان کیا شیطان نے۔ تو یہی طبیعت، شیطانی طبیعت ہمارے ہاں معاشرے میں بعض لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ کسی سے ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کر قسمیں اٹھا لیتے ہیں یا عزم کر لیتے ہیں غلط بات پر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا مت کیا کرو۔ اگر کسی شخص نے کسی غلط بات پر قسم اٹھائی یا پکا ارادہ کیا تو اس کو اپنے اس ارادے سے رجوع کر لینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقات و خیرات کی کچھ رقم مانگی، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ میں تمہیں یہ صدقات و خیرات نہیں دوں گا۔ وہ چلے گئے، کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور اپنی قسم توڑ کر ان کو صدقات و خیرات کی رقم دی، صدقات و خیرات کا مال دیا۔ تو وہ بیچارے ڈرنے لگے کہ بھئی ہماری وجہ سے نبی نے اپنی قسم توڑی ہے۔ تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بات پر قسم اٹھائی، بعد میں اس کو خیال پیدا ہوا کہ غلط بات پر قسم اٹھائی تھی، تو آپ نے فرمایا وہ قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ دیکھیے جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم توڑ دی تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری زبان ایک ہے، جو ہم نے کہا وہ گویا پتھر پہ لکیر بن گیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں لچک پیدا کرنی چاہیے، جو چیز جس وقت کے لحاظ سے مناسب ہو اس چیز کو اسی وقت کے لحاظ سے ہمیں اختیار کر لینا چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتی ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم دین کے کسی مخصوص طریقے کو جب اختیار کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بزرگوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے اور اس طریقے سے ہم تبلیغ کریں گے، تو ہم اس پہ بھی ایسا ڈٹ جاتے ہیں کہ معاشرے کے لحاظ سے اگر اس میں تبدیلی کی ضرورت ہو تو وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ قسمیں توڑ سکتے ہو، تو جب قسم نہ کھائی ہو صرف عزم ہی کیا ہو تو اس عزم کو کیوں نہیں توڑا جا سکتا؟ تو زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، حکمت مصلحت کے لحاظ سے اپنے ارادوں کو ہمیں تبدیل کرتے رہنا چاہیے اور ایک ہی بات پہ اڑ نہیں جانا چاہیے، اس سے انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور انسان کی اپنی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں قسم کا بیان کیا، تو قسم کے ضمن میں قسم کے کفارہ کو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ قسم کھانے کے بعد اگر کوئی شخص توڑ دے، یاد رکھے جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ آپ نے ماضی کی کسی چیز پر جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ گناہ کبیرہ ہے اور اتنا سخت گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قسم کے جھوٹی قسم کے گناہ کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ کے لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں تمنا ہوئی کہ لیتہ سکتا، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسم اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ مستقبل کی کسی بات پر اگر آپ قسم اٹھا لیں تو ایک قسم تو طلاق کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ یوں قسم اٹھاتے ہیں کہ اگر میری بیوی نے یہ کام کیا تو اس کو طلاق ہے، تو یاد رکھیں اس قسم یہ ریورس نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر بیوی وہ کام کرے گی تو لازماً طلاق واقع ہوگی، لہذا ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ آج کل لوگ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ میں نے بیوی سے کہا کہ اگر تم امی کے گھر گئی تو تمہیں طلاق ہے، اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں طلاق ہے، اگر تم نے فلاں سے بات کی تو تمہیں طلاق ہے۔ تو یہ جاہل لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے، بات بات پہ اس طرح طلاق کو معلق کر دینا۔ تو یاد رکھیے پھر اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے زوجہ کو کہہ دیا کہ تم نے یوں کیا تو تمہیں طلاق، فلاں نے یوں کیا تو تمہیں طلاق، تو جیسے ہی وہ کام ہوگا طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں یہ ریورس نہیں ہو سکتا یہ عمل۔ 3 طلاقیں کہا تھا تو 3 واقع ہو جائیں گی، 1 کہا تھا تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔
دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا. اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا, اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 3 روزے. اب اس میں امام شافعی کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اختلاف ہے. اس پر تو اجماع ہے کہ یہ کفارہ ہے, یہ تو قرآن نے بیان کیا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ غریب کو کھانا ہی کھلا سکتے ہیں, اس کے پیسے نہیں دے سکتے, اور 3 روزے لگاتار رکھنا واجب نہیں ہے بلکہ جب چاہیں رکھ لیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے اس کے مطابق آپ غریب کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں اور کھانے کے پیسے بھی دے سکتے ہیں. تو ایک کھانا جو ہے وہ اس کے لیے صدقہ فطر کے برابر رقم دینی پڑے گی, جو بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو ہے اور 2.25 کلو گندم ہے, اور بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو گندم. اگر احتیاطاً 2.25 کلو گندم دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. تو 2.25 کلو گندم 10 غریبوں کو دی جائے گی. ہر غریب کے پاس کم سے کم 2.25 کلو گندم آنی چاہیے. اگر آپ نے ایک ہی غریب کو 10 غریبوں کا کھانا کھلا دیا یا اس کو کھانا دے دیا یا گندم دے دی تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. تو 10 غریبوں میں بانٹنا پڑے گا. ہر غریب کے پاس 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم سے کم نہیں آنا چاہیے. یا تو گندم دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں. تو امام حنیفہ کے نزدیک نہ صرف یہ کہ قیمت دینا جائز ہے بلکہ زیادہ بہتر ہے تاکہ غریب اپنی جو حاجت ہو وہ پوری کر سکے. تو قرآن نے جو کھانے کو معیار بنایا ہے وہ معیار ہے, یعنی قیمت اس کی دیکھی جائے گی. تو اگر آپ نے ایک ہی غریب کو 10 دنوں تک 2.25 کلو گندم دے دی یا کھانا کھلا دیا تو یہ بھی جائز ہے. یعنی ایک غریب کو آپ نے دوپہر کا کھانا آج کھلایا اور رات کو اسی غریب کو کھلا دیا, پھر اگلے دن اسی غریب کو دوپہر کا کھلایا, رات کا کھلایا, اور 10 دن تک, تو یہ بھی 10 غریبوں ہی کو کھانا کھلانے کے مترادف ہوگا. کیونکہ یہ جو غریب آج تھا یہ کل جو ہے حکماً دوسرا غریب سمجھا جائے گا. تو ایک ہی دن میں اگر ایک غریبوں کو 10 آدمی کا کھانا کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. 10 دنوں میں بانٹ کر کھلایا یا 10 دنوں میں بانٹ کر اس کو رقم تقسیم کی تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح کسی غریب کو آپ نے 2 ٹائم کا کھانا کھلایا لیکن وہ 2 ٹائم کا کھانا ایک دن میں نہیں تھا, جیسے آپ نے صبح دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا یہ تو 2 ٹائم کا ہو گیا. تو آپ نے کیا کیا کہ ایک غریب کو آج دوپہر کا کھانا کھلایا اور کل دوپہر کا کھانا اسی غریب کو کھلایا, تو یہ بھی 2 ٹائم ہی کا کھانا کہلائے گا فقہائے حنفیہ کے نزدیک, یعنی اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. تو ایک ہی دن میں 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے بلکہ مختلف دنوں میں بھی آپ 2 ٹائم کا کھانا کھلا سکتے ہیں. جب 2 ٹائم کا کھانا وہ غریب کھائے گا تو پھر ایک غریب کا فدیہ ادا ہوگا. اور اگر غریب کو کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہیں تو امام شافعی کے ہاں تو 3 روزے جب چاہیں رکھیں, لیکن امام ابو حنیفہ کے ہاں وہ 3 روزے لگاتار رکھنا واجب ہے. اور اس کی دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قرات ہے جس میں وہ یوں تلاوت کیا کرتے تھے, فصیام 3 ایام متتابعات, اس میں متتابعات کی قید تھی. تو وہ قراءت قرآن تو نہیں ہے لیکن وہ خبر مشہور کے حکم میں ہے, لہذا وہ حدیث کے حکم میں ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قراءت ہے یہ ظاہر ہے ان کی ذاتی رائے نہیں ہو سکتی, تو اس لیے یہ بھی بحکم حدیث ہی ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ اگر قسم کے کفارے میں 3 روزے رکھے تو وہ لگاتار رکھنے پڑیں گے, وہ متفرق طور پر تقسیم کر کے آپ نہیں رکھ سکتے.